السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایزی اردو اسٹوری۔ اگر آپ کو بھی کہانیاں سننا پسند ہیں تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو مل سکیں ویڈیو اپڈیٹس۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ رعایا پر ہر وقت عجیب و غریب فرمائش کرتا رہتا۔ اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا ایک وزیر اس سے بہت تنگ تھا۔ وزیر ایک نیک دل اور عقل مند انسان تھا جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے۔ ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب فرمائش سوجی۔ اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے، اور وزیر 10 دن کے اندر یہ کام شروع نہ کر سکا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ وزیر بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے۔ بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ سے مدد طلب کرو۔ وزیر نے فوراً وضو کیا اور 2 نفل نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کرتے کرتے وزیر کو نیند آ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک جنگل میں جا رہا ہے کہ اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز ملی ہے جسے لے کر وہ بادشاہ کو دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ صبح وزیر نے اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا تو بیوی نے فوراً کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ، وہاں سے تمہیں مدد ملے گی۔ وزیر نے اگلے دن راہ سفر بانا اور جنگل کی طرف نکل پڑا اور تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا۔ چلتے چلتے اس کو 5 دن ہو گئے لیکن کچھ کامیابی نہ ملی، تو اس نے سوچا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی حل نہیں۔ جب وہ واپس مڑنے لگا تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو بیچارہ شکنجے میں پھنسا ہوا تھا۔ نیک دل وزیر نے فوراً شکنجے سے خرگوش کو آزاد کیا اور پھر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ آواز آئی، اے نیک دل وزیر، تمہارا شکریہ۔ وزیر حیرت سے مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونا کھڑا ہے۔ وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا اس کو جادو نے خرگوش بنایا ہوا تھا۔ شکنجہ کھولتے ہی جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ وزیر نے اپنی مشکل بتائی تو بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ چلتے چلتے وزیر کو ایک غار کے پاس لے آیا اور اسے اندر جانے کو کہا۔ وزیر اندر گیا تو دیکھا کہ اندر ایک بزرگ عبادت کر رہا ہے۔ وزیر نے انہیں سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، اور ساتھ ہی وزیر کو ایک طوطا دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گا۔ وزیر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے شہر کی طرف چل دیا۔ اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا، آپ میرے ساتھ چلیں اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں۔ وزیر بادشاہ کو ایک خالی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا تھا۔ اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا۔ وزیر نے طوطے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا، چلو میاں مٹھو اب اپنا کام دکھاؤ۔ طوطا اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانا شروع کر دی، اینٹ پکڑاؤ، اینٹ پکڑاؤ۔ بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا اور وزیر کو کہا، بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹ کیسے پہنچائے گا؟ وزیر سن کر بولا، حضور والا، اگر اتنی اونچائی پر اینٹ نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جا سکتی ہے؟ بادشاہ وزیر کی عقل مندی دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے غلط کاموں کی معافی مانگی اور وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا۔ Thanks for watching and don't forget to subscribe my YouTube channel. اللہ حافظ۔